میرے ماموں نے کم عمر لڑکی سے عشق کیا اور اس کے باپ کو بہت سارے پیسے دے کر لڑکی سے شادی کر لی۔ ماموں عمر میں بڑا تھا، اس لیے 4 دن بعد ہی مامانی کو خوش کرنے سے قاصر ہو گیا، اور شہری لڑکی کو اس چیز کی طلب زیادہ ہوتی ہے، اس لیے مامانی اداس سی رہنے لگی۔ میں بھی زیادہ تر ماموں کے گھر ہی رہتا تھا۔ ایک دن ماموں گھر پر نہیں تھا تو مامانی میرے بیڈ روم میں آ گئی اور میرے ترلے کرنے لگی کہ بس کسی طرح مجھے خوش کر دو۔ میں بھی جوان تھا، میرا فون بھی کھولنے لگا۔ پھر میں نے اور مامانی نے لگاتار۔ ناظرین، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ میرا ماموں ایک عیاش قسم کا آدمی ہے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی لڑکیوں کے پیچھے گزار دی۔ ان کا جس لڑکی پر دل آتا وہ اسے حاصل کر لیتے۔ ماموں گاؤں میں سب سے زیادہ امیر تھے، اس لیے انہیں جس لڑکی کے ساتھ سونے کا دل کرتا یا تو شادی کر لیتے یا تو پیسے دے کر لڑکی کو خرید لیتے۔ ماموں کی جوانی اسی کاموں میں گزر گئی اور وہ بوڑھے ہو گئے۔ ماموں جب بوڑھے ہو گئے تو ہم سب کو لگا کہ وہ اپنی عیاشیاں چھوڑ دیں گے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بوڑھا ہو کر بھی ماموں کا دل جوان رہا اور ان کا دل شہر کی ایک کم عمر لڑکی پر آ گیا اور وہ اسے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو گئے۔ لڑکی کا باپ اسی رشتے کے لیے نہیں مان رہا تھا، اس لیے ماموں نے اسے 5 لاکھ روپے دیے اور لڑکی کو بیاہ کر گاؤں لے آئے۔ ماموں کی جوان لڑکی کو دیکھ کر گاؤں کے ہر لڑکے کا دل مامی کے لیے دھڑکنے لگا اور میرا بھی۔ مامی کمرے میں بیٹھ کر ماموں کے آنے کا انتظار کر رہی تھی اور ماموں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب پی رہے تھے۔ میں بھی وہیں تھا۔ امی نے مجھے ماموں کے ساتھ لگایا ہوا تھا کہ میں ماموں کی خدمت کروں اور ماموں خوش ہو کر اپنی ساری جائیداد مجھے دے دیں، نہ کہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو جو اپنی ماں کے پاس تھے۔ ماموں کی عیاشیوں کی وجہ سے مامی انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی اور ماموں نے کبھی ان کی پرواہ بھی نہیں کی۔ اصغر تو بوڑھا ہو گیا ہے، اب اپنی جوان بیوی کو خوش کیسے کرے گا؟ ماموں کے دوست نے پوچھا۔ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اس کا دل ہمیشہ جوان رہتا ہے، ماموں نے جواب دیا۔ تو ان کے دوست ہنس پڑے اور بولے، لڑکیاں دل نہیں کچھ اور دیکھتی ہیں۔ اپنے دوستوں کی بات سن کر ماموں کو جوش آ گیا اور پھر وہ اپنی بیوی کے پاس چلے گئے۔ ماموں کے سارے دوست بھی اپنے اپنے گھر چلے گئے اور میں بھی وہیں بیٹھ گیا۔ میرا دھیان ماموں کے کمرے کی طرف تھا، میرے کان وہیں تھے۔ میں یہی سوچتا رہا کہ ماموں مامی کو خوش کر پائے گا یا نہیں۔ میں دروازے کے ساتھ کان لگا کر کھڑا ہوا اور اندر سے کچھ سننے کی کوشش کرنے لگا، مگر بالکل خاموشی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ ماموں کا ہتھیار مامی کی جوانی کے سامنے ناکام ہو گیا ہے۔ مجھے ماموں پر ہنسی آئی اور میں اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ اگلے دن میں سو کر اٹھا اور کمرے سے باہر آیا تو دیکھا میری جوان مامی صحن میں یوگا کر رہی تھی۔ میں انہیں غور سے دیکھنے لگا، وہ بہت خوبصورت اور جوان تھی۔ میں نے ان کے پاس آیا اور یہاں وہاں دیکھنے لگا، کہیں ماموں تو نہیں دیکھ رہے۔ ارے مامی، آپ کیا کر رہی ہیں اکیلے، اور ماموں کہاں پر ہیں؟ میں یوگا کر رہی ہوں اور تمہارے ماموں اپنے کمر کی مونچھ نکلوانے گئے ہیں، مامی نے کہا۔ میں سمجھ گیا اور ہنس پڑا اور بولا، ماموں کی عمر اب نہیں رہی بھاری کام کرنے کی۔ میں نے اتنا کہا اور آنکھیں جھکا لی۔ مجھے لگا مامی میری بات کا برا مان جائیں گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ ہنس پڑی اور بولی، ٹرکی لوگ یہ بات نہیں سمجھتے۔ خیر تم بتاؤ کون ہو تم؟ مامی مجھے نہیں جانتی تھی۔ میں نے انہیں اپنے بارے میں بتایا اور پھر ہم دونوں میں اچھی دوستی ہونے لگی۔ مامی بھی جوان تھی اور میں بھی جوان تھا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جلدی ہی گھل مل گئے۔ اس دن مامی اداس بیٹھی تھی۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ماموں ان کو خوش کر پاتے ہیں، وہ برا سا منہ بنا کر بولی، وہ بوڑھا ہو گیا ہے اور اب کچھ نہیں کر سکتا، میری جوانی ہی صرف خراب ہوئی ہے اور کچھ نہیں۔ مامی اداس ہو کر بولی۔ میں ان کے جذبات کو سمجھ رہا تھا لیکن کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ مامی کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ وہ پھر بولی اور مجھ سے کہنے لگی کہ کاش میری شادی تمہارے جیسے جوان لڑکے کے ساتھ ہوتی جو میری ہر خواہش کو پوری کر سکتا۔ مامی مجھے ویسی نگاہوں سے دیکھ کر بولی۔ میرا دل اوپر نیچے ہونے لگا۔ میں مرد تھا، مجھے صرف چنگاری لگنے کی دیر تھی۔ میں نے فوراً بھڑک اٹھنا تھا اور ایسے ہی ہوا۔ مامی نے مجھے چھوٹا سا اشارہ دیا اور میں بھڑک اٹھا اور پھر ہم دونوں کے درمیان سب کچھ ہو گیا۔ مامی میرے ساتھ تعلقات بنا کر بہت خوش تھی۔ میں خوش نہیں تھا کیونکہ میں صرف وقت گزاری کر رہا تھا۔ میرے دماغ میں کچھ بڑا منصوبہ چلنے لگا۔ میں ماموں کی ساری جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ ماموں نے اپنی جائیداد کسی کے نام نہیں کروائی تھی۔ میں چاہتا تھا وہ اپنی جائیداد خود ہی مجھے دے دیں، مگر مامی کے آنے سے مجھے ایسا ہونا ناممکن لگتا تھا۔ اگر مامی سے اس کا کوئی اولاد ہو جاتی تو ماموں کی جائیداد کا وارث آ جاتا، کیونکہ ماموں کے پہلے بچے کہاں ہیں ماموں نہیں جانتے تھے۔
मामू की जायदाद पर कब्जा करने के लिए मुझे मामी को इस्तेमाल करना था। अगर आप चाहती हैं हमारे दरमियान वाला रिश्ता रहे तो आपको मामू से दूर रहना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि वो आपके साथ कुछ करे। मैंने प्यार से मामी से कहा। हाँ, मैं उसके करीब नहीं जाऊंगी। मुझे वैसे भी घिन आती है जब वो मेरे करीब आता है। मैं अब सिर्फ तुम्हारी हूँ, मामी ने कहा और फिर से मेरे करीब आ गई। मामी कुछ ज़्यादा ही पुरजोश रहती थी। मामू अपने दोस्त के बेटे की शादी पर गए थे। हम दोनों एक दूसरे में खोए थे जब मुझे खिड़की से किसी का साया नजर आया। मैंने फौरन मामी को अपने ऊपर से हटाया। क्या हुआ है? उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई खिड़की से गुजरा हो। कहीं मामू ना हो। आप जल्दी से मेरे कमरे से जाएं। मैंने डरते हुए धीरे से कहा। मुझे कोई परवाह नहीं है बुड्ढे की, मामी ने कहा। उनके परजोश अंदाज में लाखों का नुकसान नहीं कर सकता था। मामू ने देख लिया था तो हम दोनों को धक्के मारकर घर से निकाल देंगे। फिर हम दोनों के सारे ऐश खत्म हो जाएंगे जो हम मामू के पैसों पर करते हैं। मैंने मामी को समझाया। वो मेरी बात समझ गई और दबे पांव कमरे से निकल गए। उन्हें भी मामू के पैसों की आदत हो गई थी। मामी के जाने के बाद मैंने भी कमरे से बाहर आया और देखने लगा। यहाँ वहाँ कोई भी नहीं था। मैं वापस अपने कमरे में चला आया और सो गया। मैं जल्द से जल्द मामू की सारी जायदाद अपने नाम करवाना चाहता था। इसके लिए मैं मामी को इस्तेमाल करना चाहता था। अगले दिन मामू का मूड नॉर्मल था। वो नाश्ता करके घर से जाने लगे। कहाँ जा रहे हैं मामू? मैंने पूछा तो मामू कहने लगे, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, कुछ दिन बाद वापस आऊँगा, तो मेरे घर का ख्याल रखना। इतना कहकर वो घर से चले गए। मैं पहले परेशान होने लगा कि वो कहाँ जा सकते हैं। फिर सोचा अच्छा है वो चले गए हैं, मैं जायदाद के कागज़ तलाश कर लूँगा। मैंने सोचा और फिर सारा घर तलाश किया लेकिन मुझे कागजात कहीं नहीं मिले। इतना परेशान क्यों हो रहे हो? नकली कागजात बनवा लो, कौन सा मुश्किल काम है। जब सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी फिर हम शादी कर लेंगे। मामी ने अपना प्लान बताया। मैंने हामी भर दी और दिल में कहने लगा, मामू के बाद आपको ही अपने रास्ते से हटा दूंगा। हफ्ते बाद जब मामू घर वापस आए तो खुश लग रहे थे। मैंने भी कागजात नकली बनवा लिए और मामी को कहा कि वो साइन करवाएं। मामी ने जब साइन करने का कहा तो मामू ने साफ मना कर दिया और कहा, मैं तुम दोनों की चाल जानता हूँ। इस दिन मैंने देख लिया तुम दोनों को एक साथ। इतना कहकर मामू ने मुझ पर थूका। मुझे बहुत गुस्सा आने लगा और मैंने अपना आप खो दिया और मामू को जान से मारने की कोशिश करने लगा। तब मामू का बेटा पुलिस लेकर घर में